ہمارے ساتھ جو موجود ہیں عثمہ آصف موجود ہیں جو کہ چیئرمین پرسن ہیں سیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کی. تو دیٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ آپ کی فیملی سے سپورٹ ملنا وہ بھی ایک سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے, اور سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا اتنی سی ایج میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا دیٹس سم ہاؤ ڈیفیکلٹ. تو کیسے اسٹارٹ کیا؟ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے کسی کے لیے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے, احساس تھا. تو میں نے اپنی جرنی کا اسٹارٹ کیا کالج لائف میں ہی, سوشل ورک اسٹارٹ کر دیا تھا, تھوڑا تھوڑا کرتی تھی. اسی کے ساتھ میں پھر این جی اوز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی گئی, آگے بڑھتی گئی اور کام ملتے گئے. پھر آرفنیجز کے وزٹ اسٹارٹ ہو گئے, تو وہیں سے میری جرنی کا اسٹارٹ ہوا. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ. دس از موفم ملک, اور ہم آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں ڈفرینٹ گیسٹ کے ساتھ جو اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ نیا کام کر رہے ہیں, اور اسپیشلی میں کہوں گی ینگسٹرس کو ہم امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ینگسٹر ہی موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے اسپیشلی کیا کام وہ کر رہی ہیں, ان کی جرنی کے بارے میں. ابھی تو شی از جسٹ اسٹارٹ, لیکن وہ جو کام کر رہی ہیں میرا خیال ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. ایک آرگنائزیشن کو لے کر چلنا اور اوبویسلی ایک پوری این جی او کو ٹیک کیئر کرنا دیٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن آپ اس چیز کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں, ان چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں عثمہ آصف موجود ہیں جو کہ چیئرمین پرسن ہیں سیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کی. تو ہم ان سے بات کریں گے ان کی آرگنائزیشن کے حوالے سے. السلام علیکم عثمہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ بالکل ٹھیک. سب سے پہلا سوال عثمہ, یو آر سو ینگ, جسٹ 22, کیسے سوچا کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ورک آن دس تھنگ؟ تو یہ جرنی اسٹارٹ کہاں سے کی؟ ابھی تو خیر اسٹارٹ ہی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کب سوچا کہ مجھے کام, کیونکہ یہ جو کام آپ کر رہی ہو دیٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ آپ کی فیملی سے سپورٹ ملنا وہ بھی ایک سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے, اور سوشلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا اتنی سی ایج میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا دیٹس سم ہاؤ ڈیفیکلٹ. تو کیسے اسٹارٹ کیا؟ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے کسی کے لیے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے, احساس تھا. تو میں نے اپنی جرنی کا اسٹارٹ کیا کالج لائف میں ہی, سوشل ورک اسٹارٹ کر دیا تھا, تھوڑا تھوڑا کرتی تھی. اسی کے ساتھ میں پھر این جی اوز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی گئی, آگے بڑھتی گئی اور کام ملتے گئے. پھر آرفنیجز کے وزٹ اسٹارٹ ہو گئے, تو وہیں سے میری جرنی کا اسٹارٹ ہوا. تو اب الحمد للہ سول. اچھا, یہ سوچا کیسے تھا کہ یار مجھے اپنی ایک آرگنائزیشن بنانی ہے جہاں پہ آپ کچھ بچوں کو پراپرلی 24/7 ٹیک کیئر کر رہے ہو, ان کی کھانے کی, ان کی ریزیڈنس, ان کی اسکولنگ, ہر چیز مینیج کر رہے ہو؟ ایز سچ یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی ایک این جی او بنانی ہے, بس یہی تھا کہ دوسری این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو کرتی رہوں گی انشاءاللہ. تو اپنی این جی او بنانے کا خیال تب آیا, مطلب این جی او کا خیال بھی نہیں آیا تھا جب میں نے دیکھا ٹرانسجینڈرس کو. تو میرا مائنڈ تھا کہ مجھے ٹرانسجینڈرس پہ کام کرنا ہے, لیکن کچھ ریزنس کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکی. تو پھر میں جب باقی آرفنیجز کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ایز اے والنٹیئر, تو مجھے پھر یہ ریئلائز ہوا کہ اس دنیا میں ٹرانسجینڈرس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے, اور ان میں سب سے پہلے بچے ہیں. کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کون ان کے لیے اچھا سوچ رہا ہے, کون ان کے لیے برا سوچ رہا ہے, ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. تو ہمیں ان پہ بھی کام کرنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں پاکستان میں جن کو ہماری ضرورت ہے. بالکل. اچھا, ہاؤ کین یو مینیج آل دیز تھنگس ان ون امبریلا؟ پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ میں کون ہوتی ہوں مینیج کرنے والی, اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں الحمد للہ. لیکن سیکنڈ تھنگ کہ ٹیم ہے ایک پراپر, ہم اس کو ایز اے ٹیم اس کو مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتاؤ کہ اوبیسلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا کہ آپ اپنا پورا ٹائم ایک جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہو جہاں پہ آپ کے کچھ بچے ہیں جن کو آپ لے کر چل رہی ہو, تو کیسے فیملی سپورٹ کیسے ملی, یا پرمیشن ہی کیسے ملی کہ ابھی اپنا ایک کیریئر بنانے کی آپ کو ضرورت ہے لیکن یو ہیو ٹو ورک ان ڈفرینٹ پرسپیکٹیو؟ پرمیشن کی بات کی جائے تو میں نے ایک بار ڈسکس کیا تھا اپنی مدر کے ساتھ, بٹ شی سیڈ کہ نہیں ایسے مطلب اپنی اسٹڈی کرو. تو میں نے دوبارہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور ان سے چھپ کر ہی یہ کام اسٹارٹ کیا تھا. مدر سے چھپ کر میں یونیورسٹی جاتی تھی کلاسز بنک کر کے, تو یہ سارے کام کرتی تھی. ہم نے جو گھر لیا تھا بچوں کے لیے پہلا,
وہ بھی ان سے پوچھے بغیر ان کو بتائے بغیر چپ کر لیا تھا. اور مائنڈ میں خیال بھی تھا کہ پیرنٹس کو چیٹ کیا ہے, بٹ سوچا کہ دنیا کا ہر غلط کام چپ کے کرتے ہیں تو ایک اچھا کام بھی چپ کے کر لیں. تو پھر فیملی کو پتہ کیسے چلا؟ جب انوگریشن تھی, ہم لوگوں نے سیبل کیئر ہوم کی انوگریشن کرنی تھی, اس سے ایک دن پہلے فیملی کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ہم نے کر لیا. پہلے تو پوچھا کہ اسٹڈی کا کیا ہوگا, تھوڑی سی ڈانٹ پڑی, لیکن پھر خوشی ہوئی تھی ان کو کہ اچھا کام ہے اور ہمارے بچوں نے سوچا. تو اوکے, اچھا مجھے یہ بتاؤ, اوبویسلی آپ جب اسپانسرس کی طرف جاتے ہو یا سوچتے ہو کہ بھئی ہم نے ان چیزوں کو مینٹین کرنا ہے, تو یہ چیزیں کیسے مینیج کی؟ کیونکہ کوئی بھی انویسٹر ایسے کسی کو اسپانسر نہیں کرتا. جب ایک چھوٹا سا مطلب آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا تھا, آپ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل, لیکن اس وقت آپ کو وہ چیزیں فائنینشلی, کیونکہ فیملی اتنی سپورٹ بھی نہیں کر رہی تھی, کس طرح سے آپ لوگوں نے, کیونکہ گھر کا رینٹ دینا, بچوں کی ٹیک کیئر, ان کی اسکولنگ, ان کا کھانا, وہ ہر چیز کو مینیج کرنا؟ میں تو کہوں گی کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ معجزات ہی ہوئے تھے. ٹیم بہت سپورٹیو تھی, اور اس کے علاوہ جو اسٹارٹ میں ہم لوگوں نے ایکسپینسز وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہم نے جمع کیے تھے. مجھے خود مطلب اگر میں ریمائنڈ کرنا چاہوں تو میں خود ریمائنڈ نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا. بہت پوری ٹیم نے مل کر ہم لوگوں نے وہ ایکسپینسز جمع کیے تھے اسٹارٹ کے لیے. لیکن اب بھی ہمارے ساتھ ایز سچ کوئی اسپانسرز کوئی انویسٹرز اٹیچ نہیں ہیں. ہمارے فیملی فرینڈس ہی ہیں, جو فیملی ہے یا پھر فرینڈس ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں, یا کوئی منتھلی 500 1000 اتنا کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو سوشل این جی او مطلب اٹ سیلف آپ کا ایک پراپر انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے بچوں کے پاس رات کو آپ نہیں تو آپ کی کوئی ٹیم کا ممبرس ہو رہا ہے, ان بچوں کی ہر چیز کو آپ لوگ مینیج کرے ہو. اب اور دیز کڈس کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, کوئی وہی جو کہتے ہیں جھگی سے یا کوئی اس طرح کی جگہ سے ہے, ان کی لینگویج بیریئر اتنا ہے, تو اس چیز کو پھر کس طرح سے آپ لوگ لے کر چلتے ہو؟ کیونکہ اوبیسلی جب آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے تو آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ کام کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ کے اوپر ایک بچوں کی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کے ہوم میں ہے, کیئر ہوم میں ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے پھر لے کر چلتے ہو؟ پہلی چیز کہ ہم جو بچے ایڈمٹ کرتے ہیں ان کی ایج ہم 0 سے لے کر ہم نے 5 تک رکھی ہوا ہے کرائٹیریا, کہ ہم اس سے بڑا بچہ ایڈمٹ نہیں کریں گے. اور پھر اتنے بچے کو سکھانا مجھے لگتا ہے زیادہ آسان ہوتا ہے, وہ جلدی پک کر جاتا ہے. جب بچے آتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایریا سے ہوتے ہیں, اور ان کی مطلب کچھ ایسے انہوں نے ورڈ سیکھے ہوتے ہیں جو کہ نہیں بولنے چاہیے. پھر ہم ان کو پہلی چیز ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ان کی لینگویج پہ فوکس کرتے ہیں, کہ ان کو جو انہوں نے زبان سیکھی ہے پہلے اس چیز سے ہٹا دیں اور ان کو اپنی زبان سکھانے کی کوشش کریں. ویسے تو بچوں کے ساتھ رہ کے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں, لیکن ہم بھی پورا ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ورڈ بول رہا ہے کہ آپ مطلب غلط بول رہا تھا, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ورڈ یوز نہیں کرنا, تو بچہ بہت جلدی پک کر جاتا ہے. الحمدللہ اب تک جتنے بچے ہیں بہت جلدی پک کرنے والے ہیں. And if they are showing some tantrums, so how can you guys tackle with that situation? الحمدللہ سب مینیج ہو جاتا ہے, لیکن ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں سم ٹائمس, تو بس ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہیں. مطلب سوشل ورک فیلڈ ہی ایک ایسی ہے کہ آپ نے بس دوسروں کے دکھے سننے ہیں, تو دوسروں کے دکھ سنتے سنتے کبھی آپ خود بھی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں خود کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اور مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں خود کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ اوبیسلی آپ ایک پراپر ٹیم کو لے کر چل رہی ہیں. ایک ٹیم کو بھی لے کر چلنا ایزی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے پرسنل ایکسکیوزز بھی ہو سکتے ہیں, پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, اور وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اس ایج میں اسٹارٹ کیا ہے, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیم ممبرس ہیں ان پہ آپ کا ایک وہ اتھارٹیرین فگر اس طرح سے نہیں رہتا, تو اس سچویشن میں کیسے مینیج کرتے ہو؟ ٹیم بھی میں کہوں گی کہ میری بہت کوآپریٹیو ہے, بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی ہے. مطلب ٹیم میں اگر 10 لوگ ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ 10 کے 10 ہی کام کر رہے ہیں, لیکن اگر 8 کر رہے ہیں 5 کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہیں, بہت اچھے سے کر رہے ہیں. اور ہر کوئی یہاں پر اپنی مرضی سے آئے. ایک چیز سب کو اسٹارٹ میں کلیئر کر دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ آ رہے ہیں, آپ پہ کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں, تو آپ نے پھر نیک نیتی سے وہ کام کرنا ہے, اور ٹیم اسی طرح سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, واٹس یور فیوچر پلانز یا فیوچر ویژن کیا ہے اپنے اس سول ویلفیئر آرگنائزیشن کو لے کر؟ ہمارے پاس جتنے بھی بچے موجود ہیں یہ ایسے ایریا سے ہیں مطلب جہاں پر تعلیم بھی نہیں تھی, صرف کھانے کو مشکل سے مل جاتا تھا. تو ہم لوگوں کا پلان یہ کہ ہم نے ان بچوں کو نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پر جو بھی کمپٹیشنس ہوتے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کرانا ہے, کیونکہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے, بلکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ان بچوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں جن کو دنیا کی ہر چیز ان کے پیرنٹس پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل.
تو وہی چیز ہے, اس چیز کو مینٹین کرنا اور ایز اے اسپاؤز ان کو لے کر چلنا آپ کے لیے ایک بٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو کیا سجیسٹ کرنا چاہو گی اسپیسیفکلی جو یوتھ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جو یوتھ اور کام کریں ہیں, جیسے ہم اس کو وہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہے سیشن PNY جینیس سے ریلیٹڈ, جس میں ہم وہی بچوں کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ بھی ابھی اٹ سیلف وہی اسی پرسپیکٹیو میں ہو, تو جو ینگسٹرز آ رہے ہیں اس فیلڈ میں ان کو کیا سجیسٹ کرو گے کہ ہاؤ از اٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹس ویلتھ؟ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ میں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں نا, تو اتنی ہی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے. میں سب کے لیے نہیں کر سکتی, میری ٹیم سب کے لیے نہیں کر سکتی, سول ویلفیئر آرگنائزیشن بھی سب کے لیے نہیں کر سکتی. کہ اگر آپ اپنی اسی ایج میں آپ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو سرو کرنا چاہتے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ اس کا انیشیٹو آپ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو سرو کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو ویلیو کر دیتے ہو. یو ہیو ٹو ورک یور آن سیلف ایز ویل. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ عثما, اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. ان شاء اللہ ول بیک ود اے نیو پوڈ کاسٹ. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.